السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے 14ویں روزے میں آپ سب کا افطار ٹائم میں استقبال کرتا ہوں۔ آپ کا میزبان سید نجم الدین قادری، اور میرے ساتھ موجود ہیں مولانا سید مدثر احمد نظامی صاحب، فاضل جامع نظامیہ۔ انشاءاللہ آج ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، صبر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اس عنوان پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آپ کے اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر کال کر کے اس تعلق سے آپ سوالات کر سکتے ہیں، یا اس سے ہٹ کے بھی رمضان کے تعلق سے کوئی بھی سوال آپ کے دماغ میں ہے تو آپ کال کر کے مولانا سے اطمینان بخش جواب حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو ہم پروگرام شروع کرتے ہیں مولانا کے ساتھ۔ مولانا کا استقبال کرتا ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، صبر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام ہمیشہ سے صبر کی تعلیم دیتا آیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں جا بجا صبر کے تعلق سے فرمایا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کا پہلے صبر کہتے ہیں جب کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو اللہ کی تقدیر سمجھتے ہوئے خاموش ہو جانا، اور اس کے بارے میں کسی غیر کے سامنے شکایت نہیں کرنا، بس اسی پر راضی رہنا، اسی پر خاموش رہنا، اسے صبر کہتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں قریب 100 دفعہ کے قریب میں صبر کے تعلق سے فرمایا ہے۔ کہیں نماز کے ساتھ میں صبر ہے، کہیں روزے کے ساتھ میں صبر ہے، کہیں عبادات کے ساتھ میں صبر ہے۔ تو صبر کا 90 سے زائد اور 100 سے کم دفعہ صبر کا قرآن شریف میں ذکر آیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے صبر آدھا ایمان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ صبر کی توفیق بھی ملنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہوں گا، یہ ایسا ہو گیا، اے خدا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ تو لوگوں سے شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، کبھی اس کی شکایت ہوتی ہے، کبھی اس کی شکایت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ تو خدا ہی سے شکوے گلے کرتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اگر وہ اس آزمائش میں کھرا اترتا ہے اور صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مغفرت کر دیتا ہے اور اس کا نام جنتیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ آزمائش میں کھرا اترنا، اگر آزمائش میں کھرا اترنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آزمائش آئی ہے، یعنی آزمائش بھی اقسام کی ہوتی ہے، جیسے کہ بتلایا گیا کہ کسی کے ماں باپ کی وفات ہو جانا، کسی کی اہلیہ کا وفات پا جانا، کسی کے شوہر کا وفات پا جانا، کسی اولاد کا وفات پا جانا، کسی کی جائیداد کا لوٹ جانا، کسی کا اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جانا، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ آزمائشیں ہیں۔ تو یہ آزمائش پر اگر وہ ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ کی اس دی ہوئی اس تقدیر سے راضی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ راضی رہتا مطلب کسی سے شکایت شکایت کسی سے نہیں کرتا ہے، بس صبر کرتا ہے، عبادت میں اپنے اللہ تعالیٰ سے جی ہاں۔ کسی اور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، بہت ہی بدکار تھا، تو سارے علاقے کے لوگ اس سے پریشان تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت یہ بہت بڑا بد کردار آدمی ہے، اس کا کچھ علاج کیجیے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکم پایا اور اجازت لی، اور اس کے بعد اس آدمی کو اس شہر سے نکال دیا. اچھا. وہ آدمی دوسرے شہر میں گیا تو وہاں کے لوگوں نے پھر شکایت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس کو وہاں سے بھی نکال دیا. تو اس کے بعد وہ آدمی ایک غار میں چلا گیا، وہاں پر جا کر کے پناہ لی، اور اس کے بعد بیمار ہو گیا. تنہائی میں ہونے کے بعد بیمار ہو گیا. اتنا بیمار ہوا کہ بیماری میں اس نے آہوزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ، ساری مخلوق تو میرے کو ٹھکرا دی، صحیح. تیرے نبی بھی میرے کو باہر کر دیے، کوئی مجھے قبول کرنے والا نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ بس وہ بد کردار تھا. اچھا. اس کے کردار اچھے نہیں تھے. جی. تو سارے لوگوں میں بدنام ہو گیا. جی. میری اب کوئی عزت بھی نہیں رہی. اگر میرے سامنے میری بیوی ہوتی، میرے ماں باپ ہوتے، جی. میری اولاد ہوتی، تو کم سے کم مرتے وقت میرے کو تسلی دیتے، ان کو دیکھ کے میرے کو خوشی ہوتی. مگر اے اللہ، سارے لوگ میرے کو ٹھکرا دیے، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، لیکن تیری رحمت اور تیرے فضل سے میرے کو بہت امید ہے، جی. تو مجھے مت ٹھکرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا، یعنی وہ اتنی بڑی مصیبتیں جھیل کے آنے کے باوجود کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے صرف. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہمارے ایک محبوب کا انتقال ہو چکا ہے، آپ جائیے، جا کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر کے جب غار میں دیکھتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ فرشتے اور شخص کون ہیں؟ جب دیکھتے ہیں تو وہی شخص ہے جس کو یہاں سے باہر کیا گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پھر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے آپ ہی نے تو باہر کروایا، پھر اب اس کی نماز جنازہ کا اہتمام کروا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جو صبر ہے اور ہمارے تعلق سے جو اس کا عقیدہ ہے، جی. تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ احسان والا سلوک کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ صبر کی برکت ہے کہ اس نے صبر کی جزا جنت مل گئی اس کو. الحمدللہ اس کو صبر کی جزا جنت مل گئی، اور مرتے وقت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے فرشتوں کو، اس کے جنت سے ایک فرشتے کو اس کے باپ کی شکل میں، جنت کی ایک حور کو اس کی ماں کی شکل میں، اور جنت کے غلمان کو اس کی اولاد کی شکل میں بھیج دیا. جی. اور ان کو دیکھتے ہوئے ہنسی خوشی ایمان کی حالت میں اس شخص کی موت ہو گئی. ایک کال کو شامل کرتے پروگرام میں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. ہلو جی، السلام علیکم. جی سوال، جی سوال کریے. ہلو جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. سوال کریے. وعلیکم السلام. سوال یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی جو آیتیں ہوتی ہیں، جو سورے ہوتے ہیں، جی. تو سوروں کو ہمارے نمازوں میں ہم دوہرا کے پڑھ سکتے کیا؟ اچھا، کیونکہ ٹھیک. ہمارے کو بڑے سورے نہیں آتے. اچھا. ہم چھوٹی چھوٹی جو سورے کی جو بھی یاد ہے، جی اسی کو دوہرا کے نماز پڑھ سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مولانا سے جواب حاصل کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھتے رہیے. جزاک اللہ کال کرنے کے لیے. جو کا جواب دیں. اگر کم سے کم آپ کو 4 سورے یاد ہے جی تو آپ ان 4 سورتوں کو ترتیب سے پڑھیے. جی. بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. مثال کے طور پر آپ ظہر کی سنت پڑھ رہے ہیں، جی. ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں یا عصر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو صرف 4 قل کے سورے یاد ہیں، جی. یعنی قل یا ایھا الکافرون یاد ہے تو پہلی رکعت میں وہ پڑھ لیجئے. جی. قل ھو اللہ احد یاد ہے تو دوسری رکعت میں پڑھیے. قل اعوذ برب الفلق یاد ہے تو تیسری رکعت میں قل اعوذ برب قرآن میں الناس جیسے ترتیب میں چوتھی ہے اسی طرح سے پڑھنا جی ہے. ہاں، پہلا اس جو ترتیب سورہ سے ہے وہ پڑھیے. سورہ پڑھنا. اب اس پھر طرح اس کے سے بعد آپ کا جو جتنی سورہ چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، چار بالکل پڑھ سکتے ہیں. لیکن پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھا گیا، دوسری رکعت میں بھی وہی، تیسری رکعت میں بھی وہی، چوتھی رکعت میں بھی وہی، ویسا نہیں. تو ویسے نہیں پڑھنا چاہیے. سورہ یاد کرنے کا حکم ہے، سورہ یاد کر لینا چاہیے. کم سے کم 4 سورے یاد رہنی چاہیے. جی. تو صبر کے تعلق سے میں بتلا رہا تھا جی. کہ صبر کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. جی. تو یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ
سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر نازل ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ صبر بھی انبیاء ہی نے کیا ہے. جی اور انبیاء کے بعد اگر کسی پر آزمائشیں آتی ہے تو صالحین پر آتی ہے, نیک لوگوں پر آتی ہے. اور یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر آزمائش ڈالتا ہے, اور وہ آزمائش پر جب کھرے اترتے ہیں, صبر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کا مقام جنت عطا فرماتا ہے. حدیث شریف میں ہے, بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز کچھ خبر والے لوگ خبر سے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے, سبحان اللہ. سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے. ان کے پاس ایک جانماز جیسا کوئی ایک چیز رہے گی, ایک چادر وغیرہ کچھ رہے گی, اس پر اڑتے ہوئے وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. تو جب جنت میں پہنچیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم قیامت دیکھ کے آئے؟ وہ بولیں گے نہیں دیکھے. کیا تمہارا حساب کتاب ہوا؟ وہ بولیں گے نہیں. پھر پل صراط پہ سے گزرے؟ وہ بولیں گے نہیں. جنت دوزخ کیا تم دیکھ کر آئے؟ وہ بولیں گے نہیں. پھر آخر ایسا کیسا آ گئے؟ جی اس طرح سے کیسے آ گئے؟ تو وہ بولیں گے کہ ہم دنیا میں 2 کام کرتے تھے. جی ہم دنیا میں 2 اہم کام کرتے تھے. تو پوچھا جائے گا کہ وہ کام کیا تھے؟ تو اس میں سے ایک کام یہ ہوگا, وہ کہیں گے کہ ہم جو بھی چیز اللہ تعالیٰ جو بھی کام ہمارے ساتھ کرتا تھا, یعنی تقدیر میں جو کچھ بھی ہوتا تھا, ہر چیز پر ہم صبر کر لیتے تھے. ہر چیز پر ہم صبر کر لیتے تھے. اب کسی کی موت ہو جائے تو لوگ بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور بے برداشت ہو جاتے ہیں, حالانکہ صبر کا حکم دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ملکیت ہے, جس نے جان دی ہے وہی جان لے رہا ہے. بے شک. جس نے جان دی ہے وہی جان لے رہا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی تو نرالی ہی شان ہے. مومن جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اس کی شان میں فرمایا مومن کی بہت ہی انوکھی اور نرالی شان ہے کہ مومن ہر حال میں خیر کا کام کرتا ہے. یعنی اگر اس کو کوئی اچھی نعمت مل گئی تو الحمدللہ بولتا ہے, شکر کرتا ہے, نیک کام ہو گیا. اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے, صبر کر لیتا ہے. تو اس طرح سے مومن ہر طرح سے خیر کے معاملے میں رہتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ مومن کی مثال جیسے کہ ایک نازک درخت کی جیسی مثال ہے. جیسے کہ گھاس ہوتی ہے, جب نہروں ندیوں میں گھاس ہوتی ہے, جب باڑھ آتی ہے تو فوراً وہ گھاس جھک جاتی ہے, جب باڑھ چلے جاتی ہے تو گھاس اڑ جاتی ہے. لیکن جو قوی تناور درخت جو ہوتا ہے, باڑھ جب آتی ہے تو وہ درخت اکھڑ جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والا مومن ہوتا ہے وہ اس گھاس کی طرح ہوتا ہے. یعنی جب تک کہ اللہ کی نعمت ہے اس سے استفادہ کرتا ہے, جب مصیبت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کے حضور میں جھک جاتا ہے. یعنی مصیبت جو بھی آتی ہے یہ اللہ سے قربت کے لیے آتی ہے, اللہ سے اور قریب کرنے کے لیے آتی ہے. تو مومن کے لیے بھی چاہیے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے قریب ہو جائے. صبر کی علامت یہی ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جائے. یہ علامت نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے, علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جائے. ایک نیک خاتون تھی, اس کی ایک دنیا دار شخص سے شادی ہو گئی. تو شادی کے بعد اس شخص نے کہا کہ مجھے آج تک کہ کوئی تکلیف نہیں پہنچی. تو اس عورت نے کہا اگر تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو بہت بڑا بدبخت آدمی ہے, میرے کو تیرے ساتھ رہنا نہیں ہے. اگر کل تک تیرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو میرے کو خلا چاہیے, میں خلا لے لوں گی, میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. کیونکہ جس کو کوئی تکلیف نہیں وہ تو کافر ہوتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو تکلیفیں رکھی ہے وہ ایمان والوں کے لیے رکھی ہے, کافروں کے لیے تو جنت ہے, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ کل تک اگر تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے
تو میں خلا لے لوں گی. تو وہ شخص کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی. تو وہ جب راستہ چل رہا تھا ٹھوکر لگی, گرا, اس کے بعد گھر آیا. آ کر کے جب یہ داستان سنائی تو عورت نے اپنے فیصلے سے روگردانی کر لی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مومن کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں ابھی اس سے پہلے میں ایک سوال کیا تھا کہ وہ نمازوں میں چھوٹے چھوٹے سورے پڑھنا ہے جی. جو اپنے سنت میں پڑھتے ہیں پھر وہ سورے فرض میں بھی پڑھ سکتے کیا؟ جی جی بالکل پڑھ سکتے. جی مولانا جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ, ابھی جواب دیں گے. جی مثال کے طور پر آپ کو صرف 4 سورے ہی یاد ہے. جی آپ ظہر کی شروع کی 4 رکعت میں بھی وہ پڑھ سکتے ہیں, جی اور ظہر کی فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں, ظہر کے بعد کی سنتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں, ساری نمازوں میں انہی صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ تراویح کی نماز میں بھی جی جی وہی صورتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا, ترتیب کے ساتھ بالکل پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک. اجازت ہے. مولانا جیسا آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام پر زیادہ آزمائشیں آئی ہیں, اس کے بعد پھر آزمائشیں آئی ہیں تو پھر صالحین پہ آئی. جی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کرام, تو اولیاء کرام کے کوئی ایسا واقعہ, صالحین کا کوئی ایسا واقعہ جو صبر تحمل کا جو کوئی ایسا واقعہ ہے تو آپ. صبر کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب آپ کی قوم کے کافروں نے شہید کرنے کا ارادہ کیا تو زکریہ علیہ السلام ایک درخت کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ تو کھل جا, تو وہ درخت کھل گیا اور آپ اس میں جا کر کے چھپ گئے. لیکن شیطان نے قوم کو راستہ بتا دیا اور قوم نے کیا کیا, اس درخت کو کھڑے سے آرے سے کاٹنا شروع کیا. تو حضرت زکریہ علیہ السلام صرف اف کہہ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے زکریہ اگر دوبارہ ایسی آواز نکالو گے تو ہم تمہارا نام صابرین کی لسٹ میں سے نکال لیں گے. اللہ. تو مطلب انبیاء بھی اگر ہیں تب بھی ان کو بھی حکم ہے کہ صبر کیا جائے. صحیح. تو صبر کا جو اجر و ثواب ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہو سکتا ہے. جی. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ صبر میں ہوتا ہے, صبر کی حالت میں ہوتا ہے, تو اس کی دعا کرنے سے پہلے میں اس کی تمام آرزوؤں کو پوری کر دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حدیث قدسی میں ہے کہ اس کی دعا کرنے سے پہلے میں اس کی تمام آرزوؤں کو پوری فرما دیتا ہوں. تو یہ بہت بڑا اجر ہے, صحیح. یہ بہت بڑا اجر ہے. مولانا جیسا صبر جو آزمائش آتی ہے تو یہ صرف نیک بندوں پہ آتی ہے, اللہ طرف کے آزمائش کی طرف سے آزمائش سمجھیے, یا پھر اس کے کوئی گناہ کا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے؟ جیسا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے آزمائش میں, جی جی, تو ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جا رہا ہے تو یہ کیا اس کی سزا ہے؟ جی دیکھیے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تعاون کے بارے میں آپ نے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مطلب تعاون بھی ایک آزمائش ہے, وبا بھی ہے, آزمائش ہے, مصیبت ہے. تو اس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے جب ناراض ہو جاتے ہیں تو عذاب دیتے ہیں. جب بندوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں تو عذاب دیتے ہیں, لیکن یہ عذاب ہے کافروں کے لیے, اور مومنوں کے لیے اس میں رحمت ہے, مومنوں کے لیے اس میں رحمت ہے. تو اس میں بھی صبر کی تلقین کی گئی ہے. یقیناً رحمت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رحمت ہے اب خدا کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یقیناً خدا سے تعلق مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جی, کوئی اولیاء کرام کا کوئی واقعہ صبر کے تعلق سے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مکان میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, تو اس وقت آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے خادم گرم گرم سالن لے کر آ رہے تھے. تو ابھی آپ کے خادم آ ہی رہے تھے, اس وقت چراغ میں تیل ختم ہو گیا, چراغ بجھ گیا. تو آپ کے خادم کو ٹھوکر لگی اور وہ سالن
گرما گرم سالن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے جسم پر گر گیا. اللہ تو اب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بہت غصے میں آئے. آپ نے کچھ کہا تو نہیں لیکن بہت غصے میں آئے. تو آپ کا غصہ سمجھ کر کے اس خادم نے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غصے کو پی جانے والے. تو آپ نے فرمایا ہاں میں غصے کو پی گیا، میرا غصہ ختم ہو گیا. تو پھر اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، یعنی نیکی صالحین کی علامتیں اللہ تعالیٰ نے جو بتلائی ہے. تو وہ نیک لوگوں کو معاف کرنے والے بھی، لوگوں کو معاف کرنے والے. تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھ کو معاف کر دیا. تو پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اسی پر نہیں اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. تو آپ نے اسی وقت اس غلام کو آزاد کر دیا. حدیث شریف میں ہے کہ صبر کی کیا اہمیت ہے. اس حدیث شریف سے اندازہ ہوتا ہے. ایک کال کو شامل کرتے پروگرام. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کریے. جی وہ سفر کے بارے میں بتایا تھی. اب سفر سب بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سفر ان اللہ صبر، جی یہاں پر سفر کرنے والے اللہ تعالیٰ جی اور ایک قرآن کی آیت ہے میرے حکم کے بغیر کبھی نہیں پتا. جی اب اس کو جانے کا ہے ذرا بتائیے آپ. آپ سوال سمجھ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے مولانا صاحب. ٹھیک ہے جی دیکھیے، جو کوئی مصیبت آتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی آتی ہے. جی بے شک. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوئی بھی بھیجتا ہے، کوئی بھی تکلیف دیتا ہے یا کوئی بھی راحت دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے. صحیح. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صحیح. کون صبر کرنے والوں کے ساتھ؟ جن کے پاس مشکل آئی، مصیبت آئی، اور وہ اس مصیبت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو نہیں چھوڑتے ہیں. جی حدیث شریف میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی درجات عطا فرمائے گا، ان کے لیے اتنی نعمتیں دے گا اور ان کے لیے اتنی نیکیاں لکھے گا کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان بھی کم پڑ جائے، اس سے زائد صبر کرنے والوں کو سبحان. نیکیاں دے گا. اس طرح سے بھی حدیث شریف ہے. جی جی تو اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنی بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ کر آ جائیے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے پر چھرا چلائیے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا امتحان کا کام تھا. ایک کال کو شامل کرتے پروگرام میں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کریے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے گزارش یہ تھی. جی ہاں وہ آپ سے گزارش یہ تھی میرے کو. جی جب حافظ صاحب حدیث شریف سنا رہے ہیں تو آپ فون آیا تو ان کو روکو مت. ٹھیک. پورا انہوں بولے بات سے آپ فون ریسیو کرو. ٹھیک ہے، اچھی بات. مہربانی ہوتی. جی اچھی بات. ٹھیک. جی صبر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی نازل کی کہ اے داؤد ہمارے اخلاق کو اپناؤ. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ آپ کے کیا اخلاق ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صبور ہوں، سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہوں. تو اس اخلاق کو اپناؤ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان اخلاق کو اپنائیں، اور کوئی بھی چیز ہمیں پہنچتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی دشمنی کر رہا ہے، صحیح. کوئی ہمارے خلاف میں عمل کر رہا ہے، یہ تو ہماری مصلحت کے لیے ہے. صحیح. یعنی جیسے کہ ہم نے اس سے قبل بھی عرض کیا ہے کہ کوئی بندے کا عمل اس کی مغفرت کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کے بہانے کے لیے اس پر کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، صحیح. تاکہ اگر وہ مصیبت پر صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی شان کے مطابق اس کی مغفرت کا حل نکال لے. بے شک. اگر وہ صبر نہیں کرتا ہے تو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک. ہمارے استاد محترم بھی بتاتے ہیں بڑی آزمائش کو بچانے کے لیے چھوٹی آزمائش اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہاں یہ بات بھی ہے. جی بتائے تھے کہ 2 سال کا بچہ ہو، جی ہاں اپنی ماں کے ساتھ اگر کچن میں کھیل رہا ہو، اگر وہ چھری ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا ہو جی ہاں تو ماں اس کے پاس سے چھری لے لے گی. جی ہاں وہ کتنا بھی روئے اس کے ہاتھ میں چھری نہیں دے گی. جی ہاں حالانکہ اس کو روئے تو تکلیف ہو رہی ہے. جی ہاں مگر ماں دیکھ رہی ہے کہ چھری لے لے گا تو اس سے زیادہ اس کو تکلیف ہوگی. تو یہ ایک ماں کی محبت کا یہ حال ہے. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زائد محبت کرنے والا ہے. اور یہ بھی بتلایا گیا ہے جیسے اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو دوا پلاتے ہیں. اگر وہ دوا نہیں پیتا ہے کیونکہ دوا کڑوی ہوتی ہے، دوا نہیں پیتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ہم تم سے بات نہیں کریں گے، اب تم کو یہ چیز نہیں دلائیں گے، تم کو وہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. تو اب اس ڈر سے بچہ یہ کڑوی چیزیں پی لیتا ہے. تو یہی آزمائش سمجھ لیجئے آپ. تو یہ جو آزمائش آتی ہے تو ایک بڑی نعمت کے لیے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی نعمت دینا چاہتا ہے، اسی لیے چھوٹی موٹی آزمائشیں دیتا ہے تاکہ ان آزمائشوں پر صبر کرنے سے ہمارے درجات میں بلندیاں ہوں. ایک کال کو شامل کرتے ہیں. کٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. مولانا آج کل جو کرونا وائرس کی وجہ سے کثرت سے جنازے اٹھ رہے ہیں، کئی رشتہ داروں کے اٹھ رہے ہیں، بٹ یہ کرونا کے ڈر کی وجہ سے اپنے خاص رشتہ داروں میں بھی لوگ اٹینڈ نہیں کر رہے جنازہ، ان کی میت میں نہیں جا رہے ہیں. جی ہاں. تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ شرعی کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہمیں جانا چاہیے یا احتیاط کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی موت وائرس سے ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں کی فطری موت ہو رہی ہے، یا وائرل فیور بھی چل رہا ہے کورونا کے علاوہ، موسمی بخار وغیرہ بھی چل رہا ہے. لوگ سمجھ رہے نہیں، ہر کورونا سے ہوئی، جو کوئی موت ہوئی کورونا سے ہوئی یہ سمجھ رہے ہیں. لیکن دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ انڈونیشیا کی ریسرچ ٹیم نے گزشتہ 1 سال 1.5 سال پہلے ہی یہ تحقیق کر کے بتلایا ہے کہ انسان کی موت ہونے کے بعد میں اس کے جسم سے کورونا کا کوئی اثر نہیں پھیلتا ہے. کوئی وائرس نہیں پھیلتا ہے، مردہ جسم سے کوئی وائرس نہیں پھیلتا ہے. اور انہوں نے وہاں کی انڈونیشیا کی میڈیکل ٹیم نے اپنے ہاتھوں سے گلوزز پہنے بغیر جنازوں کو اٹھا کر کے بتلایا ہے. یہ میری کوئی اپنی بات نہیں ہے، یہ الجزیرہ پر آپ ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی پایا جاتا ہے. تو ایک تو رہ گئی یہ بات. تو دوسرا جنازے میں شرکت کرنا. تو جنازے میں شرکت کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور اس میں میت کے لیے بھی اور جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ میت اگر نیک ہو تو اس کے بدلے میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طرح سے دونوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اور نماز کے بارے میں بتلایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تم اس کی خوبیاں بیان کرو. ایک جنازہ جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے کہا کہ وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو گیا. تو اور ایک جنازہ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا صحابہ کہہ رہے ہیں وہ فلاں تھا فلاں تھا، خراب تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو گیا. لوگوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہو گیا فرما رہے یہ کیا ہو گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے گزرنے کے بعد اگر 2 لوگ بھی اگر اس کی موت کے بعد اچھی بات کہہ دیتے ہیں، اگر اس کی جنتی ہونے کی کوئی راہ نکالتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا کر دیتا ہے. اور اگر اس کی برائی بیان کرتے ہیں اور اس کے دوزخی ہونے کی بات بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے دوسرے مومن پر کچھ حقوق بتائے ہیں، جیسے کہ سلام کرے تو اس سلام کا جواب دینا، دعوت دے تو اس کو قبول کرنا. اسی طرح سے کسی مسلمان کی کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اور کسی کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے میں اور تدفین میں شرکت کرنا. اب جنازے میں شرکت کرنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرے گا تو اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا. اور اگر کوئی جنازے میں بھی شرکت کرتا ہے اور تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قیرات کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک احد پہاڑ خیرات کرنے کا ثواب. 1 قیرات یعنی یوں سمجھ لیجئے 1 احد کا پہاڑ سونے والا یا چاندی والا، وہ پہاڑ خیرات کرنے کا ثواب. تو اتنا زیادہ ثواب ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ثواب سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے. یہ ثواب سے کنفرم ہوگی کرونا اگر موت ہوگی تو اس کا اثر جی اس کا کوئی آپ کو ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں. البتہ وہ لوگ جنازے میں نہ جائیں جو کورونا سے افیکٹڈ ہیں، وہ لوگ نہ جائیں جن کا امیون سسٹم درست نہیں ہے، وہ لوگ نہ جائیں جو پہلے سے بیمار ہیں. وہ لوگ احتیاط کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. طبی اعتبار سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اور شرعی اعتبار سے تو آپ کو یہ آخرت کے روز معلوم ہوگا کہ اس میں کتنے ثواب آپ کے لیے رکھے گئے ہیں. اور اسی طرح سے جنازے کی نماز میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنازے پر 40 مسلمان نماز پڑھیں، جس جنازے پر 100 مسلمان نماز پڑھیں، 2 حدیثیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث شریف ایسی بھی آئی ہے جس جنازے پر صرف 3 صفیں نماز پڑھ لے. 3 صفیں ایسی بھی ہو سکتی ہے، ایک امام کے پیچھے 2 آدمی، پھر آخر میں 1 آدمی. تو اس طرح سے بھی اگر 5 آدمی بھی ہوں تو امام کے پیچھے 2 آدمی، پھر اس کے پیچھے 2 آدمی، اس طرح سے اگر نماز ادا کر لیتے ہیں، 3 صفیں بھی اگر نماز ادا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جنازے کی مغفرت کر دیتا ہے. ٹھیک، ایک کال کو شامل کرتے پروگرام. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے ایک سوال ہے صاحب. جی. کفارہ کس سے لازم ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، جواب دیتے ہیں اس کا مولانا. ٹھیک. جی روزے کا کفارہ یہ ہے، ہم نے کل بتلا دیا، شاید یہ وہی صاحب ہیں جو کل پوچھے ہیں. تو روزے کا کفارہ کب لازم ہوتا ہے؟ جب آپ نے رمضان کا روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کو معلوم ہے آپ کو کہ میں روزے سے ہوں، آپ کو یاد ہے کہ میں آج روزے سے ہوں، یاد ہونے کے باوجود آپ نے کچھ کھا لیا ہے، کچھ پی لیا ہے، یا اپنی اہلیہ سے صحبت کی ہے، یا عمدن کوئی ایسا کام کیا ہے جیسے کہ انجیکشن لینا ہے، گلوکوز چڑھانا ہے، یا ناس سونگھنا ہے، یا وکس سونگھنا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کا اثر پیٹ، معدے کو یا دماغ کو پہنچتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں عمدن، آپ کو یاد ہے، تو اس وقت روزہ ٹوٹتا ہے. جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس وقت روزے کا آپ کو کفارہ بھی دینا ہے، روزے کی قضا بھی کرنا ہے. جنازے کے تعلق سے جو بتا رہے تھے، تو جنازے کے تعلق سے یہ بھی ہے جو سب سے پیچھے صف میں پڑے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. جی بتلایا جاتا ہے لیکن میں نے تو کہیں پڑھا نہیں ہے، صرف سننے میں آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بڑا یہ کورونا کی ڈر سے لوگ بال وغیرہ نہیں بناتے کرتے، ڈر سے جا رہے نہیں ہے، تو اس کا کیا؟ جی دیکھیے بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 ہفتے کے اندر 14 دن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بال بنا لیا کرتے تھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت کی ایک علامت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال پورے کالے تھے، لیکن صرف 14 بال تھے جو سفید تھے، صرف سفید بال 14 تھے. تو مطلب صحابہ نے سمجھانے کے لیے بتلایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14 دنوں کے اندر اپنے سر کے بال بنوا لیا کرتے تھے. تو بال بنا لینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک صحابی تھے، وہ ہر ہفتہ ہر جمعہ سے پہلے ہر جمعرات کو سر منڈایا کرتے تھے، اور بال اگر بڑے بھی آتے تھے تو اس کو اچھے طریقے سے بنا لیا کرتے تھے، اور داڑھی کو بھی خوبصورت رکھا کرتے تھے. تو جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اسی لیے اپنے بال بنا لینا چاہیے. البتہ اب جو لوگ سیلون جانے میں احتیاط کر رہے ہیں وہاں کیسے جانا، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ گھر پر بنائیے، تھوڑا سا کمی کوتاہی ہو جائے گی لیکن گھر پر بنائیے، بال ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور خاص طور سے بغل کے بال ہوں یا سطر عورت کے بال ہوں تو وہ بال تو ہر ہفتہ نکال لینا چاہیے. ایک کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. جی ہلو. جی جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں بولنا یہ تھا میرے کو، حافظ صاحب سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ بچے جی اب ہمارے بچے ہم چھوٹے ہیں، ان لوگ سوال کرتے ہیں کہ کعبہ شریف کے اندر کیا ہے، ذرا وہ تفصیل بیان کرے تو بہت بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ کال کریں گے. جی جی دیکھیے کعبہ شریف کے اندر کچھ نہیں ہے. جی وہ کعبہ شریف بھی ایک مسجد ہے. جی اندر بس آپ جہاں چاہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا. بس وہ مسجد ہے، اندر کچھ نہیں ہے. وہ ایک عمارت ہے، جی مسجد ہے جی بس، اور اندر کچھ رکھا ہوا نہیں ہے اس میں. جی. وہ مسجد ہے بس، اس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے جی. اور اس کو اللہ کا گھر ہونے کی نسبت ہے. ٹھیک ہے. مولانا اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے پبلک زیادہ رہی جمعے کے ٹائم پہ یا رمضان کے ٹائم پہ، لوگ جگہ نہیں رہے تو جہاں ٹھہرے وہاں ٹھہر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کہ چپل کی جگہ بھی ہٹا کے چپلیں ہٹا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، گیٹ کے پاس پڑھ لیتے ہیں، روڈ پہ پڑھ لیتے ہیں. جی ہاں. تو یہ کس حد تک مناسب ہے، پڑھ سکتے ہیں یا منع جی دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے جو اس کے شرائط ہیں، ان شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. جی یعنی ایسی جگہ پر آپ نماز ادا کرے جو پاک ہو، جہاں پر کوئی غلاظت نہیں ہونی چاہیے، جہاں پر غلاظت تو مسجد کے اندر کا ایریا جی. ہے، غلاظت تو نہیں رہی ہے، مگر جوتے چپلے وغیرہ جہاں چھوڑتے ہاں ہیں جی، وہاں ہٹا کے پڑھنا ہو. لیکن جہاں پر جوتے چپل ہو تو ہر آدمی پاک جگہ سے تو نہیں آتا ہے. صحیح. لوگ ادھر ادھر سے گھوم پھر کر آتے ہیں، کس کے چپل کو کیا لگا ہوا ہے صحیح. یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے. صحیح. تو اگر ان کی چپل کو کوئی گندگی لگی ہوئی ہو اور وہ فرش پر گندگی لگ جائے اور وہاں پر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کی نماز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہونا ابھی وقت تو چلا ہے آج کے افطار ٹائم کا، تو میں چاہتا ہوں اختتام پہ آپ دعا فرما دیں. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. مولا تعالی کریمہ کار سازا بندہ نوازا پروردگارہ ہم تمام کے دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہرہ پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما. مولا تعالیٰ جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو محتاج ہے ان کی محتاجی کو دور فرما. مولا جو بیمار ہے انہیں شفاء عاجلہ کاملہ و مستمرہ عطا فرما. بالخصوص مولا جو کورونا سے متاثر ہیں مولا ان تمام کو شفاء عاجلہ کاملہ و مستمرہ نصیب فرما. مولا ان کو پہلے سے زیادہ صحت اور چاق و چوبند بنا دے. مولا تعالیٰ کریمہ کار سزا بندہ نوازا پروردگارہ جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی گزارش کی ہے ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں مولا ان کے حق میں خیر فرما. مولا جو وفات پا چکے ہیں مولا انہیں اعلی علیین میں مقام عطا فرما. مولا انہیں جنت الفردوس نصیب فرما. مولا ان کے کروٹ کروٹ مغفرت فرما. مولا تعالیٰ کریمہ کار سزا بندہ نوازا پروردگارہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے ہمیں وہ عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا ہے مولا تو اپنے علم سے تو اپنے فضل سے جو چیز ہمارے لیے مناسبت رکھتی ہے جو چیز ہمارے لیے خیر والی ہے وہ عطا فرما. جو چیز ہمارے لیے شر والی ہے مولا اس سے ہم تمام کو محفوظ و معمون فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین آج کے افطار ٹائم کا وقت تو چلا ہے، انشاءاللہ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.